نصیرہ، اللہ فرماتا ہے اے رسول مجھ سے ناصر نہ مانگ، نصیر مانگ۔ مجھ سے ناصر نہ مانگ، نصیر مانگ۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو اس وقت سے مددگار ہو۔ اب سنے مولانا نے حضرت کراچی تھا، جو اس وقت سے مددگار ہو جب وقت نہ ہو۔ یہ تو علی تو اس وقت سے مددگار ہے جب وقت نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ علی آدم کے مددگار، نوح کے مددگار، عیسیٰ کے مددگار، موسیٰ کے مددگار۔ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء تو پہلے آئے، علی بعد میں آئے۔ یہ انبیاء تو پہلے آئے، علی بعد میں آئے۔ عزیزان محترم، تم نے علی کو ناصر سمجھا ہوا ہے، علی نصیر ہے۔ ان نبیوں کے آنے سے پہلے جو مددگار ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور قیامت تک مددگار ہو، ایسا دین کا مددگار ہو۔ امام حسین کہ سلجھنے کی لگام میں خون میں ہاتھ ڈالا۔ امام حسین نے جملہ کہا، اے غر تیری ماں تیرے باتوں میں بیٹھے۔ پلٹ کر غر نے جملہ کیا کہا جواب میں؟ غر نے پلٹ کر جملہ یہ کہا، مولا یہ رسول تھا، اگر کوئی اور میری ماں کے بارے میں یہ جملہ کہتا تو میں بھی پلٹ کے اس کی والدہ کے بارے میں یہ جملہ کہتا، مگر ابن رسول اللہ آپ کی ماں تو وہ ہے کہ وہ کا نام دوسروں کے بغیر بول نہیں سکتا۔ اب غر نے کہا مولا میرا لشکر پیاسا ہے، میرے جانور گھوڑے پیاسے ہیں۔ حسین نے حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر سب سے کہا ان سب کو پانی پیا۔ اور پھر حضرت علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا جب تک گھوڑے جانور 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹاتے ہیں ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا۔ امام حسین علیہ السلام کو خود کربلا میں یہ تو آیا تھا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ دل پر امام حسین کے انسان کی چوٹ کھا چکا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ملک کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرے رسول اللہ سے جنگ ہوگی۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ شب عاشور گھوڑ نے ظالم کے پاس جا کر پوچھا بس تم پاتے ہو ابن رسول اللہ، کیا تم واقعاً کل امام حسین سے جنگ کرے گا؟ کہ اللہ میں جنگ لڑوں گا۔ اور گھوڑ نے یہ سنا کہ یہ جنگ کرے گا۔ اب گھوڑ اپنے خیمے میں آئے، گھوڑ کے چہرے کا رنگ سرد ہے، ہونٹ خشک ہے۔ غلام سمجھا کہ شاید میرا آقا خون پیاسا ہے۔ غلام کوزے میں پانی لے کے آیا، گھوڑ کو پانی دیا، گھوڑ نے پانی پر ایک نظر ڈالی، نظر ڈال کر پانی کے کوزے کو زمین پر پھینک دیا۔ گھوڑ کے غلام نے گھوڑ کے بھائی سے اور گھوڑ کے بیٹے سے جا
تو دیکھو. اور بھائی اور بیٹا ہے ان سے کہا کہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے, کس وجہ سے, کس سبب سے تمہاری یہ حالت ہے. انہوں نے کہا وجہ جاننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وجہ بتائیں. ان کا غلام, ان کا بیٹا, ان کا بھائی, یہ واقع ہے. انہوں نے کہا اگر وجہ جاننا چاہتے ہو تو چلو کچھ دور میرے ساتھ چلو. آپ سمجھ گئے نا, وہ اپنے غلام کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو خیمے سے نکل چلا. کہاں چلا؟ رات کی سنسان فضا ہے, سنسان فضا میں خون لے کر چلا خیام اہل گھر کی طرف. جب راستے کے درمیان میں خون پہنچا, اپنے بھائی, بیٹے اور غلام دکھا پہنچا. وہ رکے. جب وہ رکے انہوں نے کہا ذرا اس سنسان فضا میں, ذرا اس سنسان فضا میں سنو تو صحیح, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے. سنسان فضا میں ذرا سنو تو صحیح, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. ان کے بھائی نے کہا یہ تو اہل بیت کے خیام سے بچوں کی آواز العطش 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 آ رہی ہے. اور میں کہا بھائی انہیں آوازوں میں میرے کرنے سے کے ٹکڑے کر دیے. میں تو اپنے مولا کے پاس جا رہا ہوں. میرے مولا رحمت للعالمین کے پاس ہوتے ہیں, مجھے میرے مولا معاف کر دیں گے. بھائی نے کہا میں بھی چلتا ہوں, بیٹے نے کہا میں بھی چلتا ہوں. انہوں نے اپنے غلام سے کہا جا جا, میں نے تجھے آزاد کیا. غلام نے پلٹ کر اور سے کہا آقا جب تک جہنم میں ساتھ رکھا. اب جنت میں جا رہے ہو, مجھے چھوڑ رہے ہو, میں بھی ساتھ چلوں گا. ادھر روتے عاشور فجر کا وقت ہوا. حسین نے آواز دی بھیا عباس, علی اکبر, قاسم ذرا آگے بڑھو, میرا مہمان آ رہا ہے. میرا مہمان آ رہا ہے. انہوں نے اپنی آواز اپنے چہرے پر ڈالی اور بیٹے سے کہا, روایت میں کہ میرے ہاتھ باندھ دے. اپنا چہرے پر ڈالی اور بیٹا بھائیوں کو نہ بول جا رہے. ایک مرتبہ بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں, قاسم اور علی اکبر اس سے بھاگے نہیں آئے. تھوڑا سا اور آگے بڑھے, تھوڑا سا اور آگے بڑھے. اب گھر کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. دو مرتبہ اللہ اکبر. اور نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تو بابا کیا بتاؤں, حضرت عباس سے بھاگے نہیں آئے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے, اب گھر کے
بیٹے نے کہا 3 مرتبہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں خود والا حسین اس سے بھائی نہیں آ رہے. انہوں نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں پر گرایا. امام حسین نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. اب سنیں سنیں آپ جانتے ہیں کہ تو آپ کیا سنوں کی نمازوں میں کر رہا ہوں. امام حسین نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہمارے پاس مہمان نوازی کا سامان تھا. اب تو سبن کر آیا ہے ہمارے پاس قبر پانی بھی نہیں ہے کہ تمہیں پانی پلا دے. ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اب مجھے شرم آتی ہے میرے بیٹے کو رونے کی اجازت ہے. جب انہوں نے بہت اصرار کیا میرے بیٹے کو رونے کی اجازت ہے. حسین نے اصرار کے بعد ان کے بیٹے کو رونے کی اجازت دی. ان کا بیٹا ایک مرتبہ تازہ حجاب پیدا ہوا گھوڑے سے گیا. آواز میں ان کے بیٹے نے اپنی کمی میری مدد کرے. ایک طرف گھوڑ دوڑے دوسری طرف حسین چلے. ایک طرف گھوڑ دوڑے اب سمجھ گئے تمہیں دوسری طرف حسین چلے. اب گھوڑ میدان میں ہر جگہ آوازیں پڑے بیٹا کہاں ہے بیٹا کہاں ہے بیٹا کہاں ہے. پورا پاپا آوازیں دے رہا ہے بیٹا کہاں ہے بیٹا کہاں ہے. کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ ایک جنایت ایک مرتبہ ایک آواز آئی. انہوں نے غور کیا امام حسین آواز دے رہے ہیں میرے پاس آ تیرا بیٹا میرے پاس ہے تیرا بیٹا میرے پاس ہے. انہوں نے جاتے دیکھا تو ان کے بیٹے کا سر امام حسین کے سامنے پر تھا. انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے. حسین نے کہا یہ میرا موسی ہے یہ میرا موسی ہے. ان کا بیٹا آخری جملے ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا. کیا ہوا؟ اب ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا. جیسے رخصت ہوا وہ آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے. اس سر میں ہاتھ کو ضرور کیا